الزغل کی مایوسی۔ بدر بن مغیرہ ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ ایک شام وہ قلعے کے صحن میں کھڑا اپنے گرد جمع ہونے والے سپاہیوں اور افسروں کو رات کے لیے ہدایات دے رہا تھا کہ ایک سرپٹ سوار قلعے کے اندر داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ سے چند قدم کے فاصلے پر اس نے باگے کھینچ کر گھوڑا روکا۔ بدر بن مغیرہ نے 2-3 قدم آگے بڑھا کر کہا، بشیر، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ بشیر بن حسن نے گھوڑے سے اتر کے بدر بن مغیرہ سے مصافحہ کیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے غرناطہ کے لوگ اچھی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ منصور کہاں ہے؟ وہ ابھی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں گیا ہے۔ آج اس کی باری ہے، وہ تیاری کر رہا ہوگا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا، تمہیں عشاء کی نماز کے بعد ہدایت مل جائیں گی۔ بدر اور بشیر سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد دوسری منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی اور منصور ضرب اختر پہنے ایک کرسی پر پاؤں رکھ کر موزے کے تسمے باندھ رہا تھا۔ بشیر بن حسن کو دیکھ کر آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر، یہ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج رات میں زخمی ہو جاؤں تو میرا علاج کون کرے گا؟ بشیر بن حسن نے کہا، قسطلہ کے اسلحہ خانے میں ابھی تک وہ تلوار نہیں بنی جو منصور کو زخمی کر سکے۔ تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ منصور نے بشیر بن حسن سے سوال کیا، اہل غرناطہ ہمارے نقاب پوش کے متعلق بہت پریشان ہوں گے؟ ہاں، اب غرناطہ کی ہر محفل میں سرحدی عقاب کی جگہ سرحدی نقاب پوش نے لے لی ہے۔ تو انہیں ابھی تک بدر کی موت کا یقین ہے؟ فوج کے بعض افسروں کو شک ہے کہ یہ زندہ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ مجھ سے کریت کر پوچھتے ہیں، اور میں یہ جواب دے کر خاموش ہو جاتا تھا کہ مجاہد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بدر نے کہا، اچھا اب وہ خبر سناؤ جس کے متعلق غرناطہ کے لوگ خوش تھے اور تم پریشان ہو۔ بشیر نے کہا، ابو عبداللہ فرڈیننڈ کی قید سے فرار ہو کر غرناطہ پہنچ چکا ہے، اور الزغل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بیرونی خطرات سے نجات حاصل کرتے ہی غرناطہ کا تخت اپنے بھتیجے کے حوالے کر دے گا۔ سردست اسے لوشا کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا یہ صحیح ہے؟ الزغل ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ بشیر نے جواب دیا، اگر یہ غلطی ہے تو الزغل سے اس کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ میں ابو محسن سے ملا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ سرحد پر حملہ کرنے سے پہلے وہ فرڈیننڈ کی پناہ لینے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ حالات کی مجبوری نے اسے رضاکاروں کے صف میں لا کے کھڑا کیا۔ اس کی نیت پر میں شک نہیں کرتا، لیکن وہ ایک مطلون مزاج نوجوان ہے۔ موجودہ حالات میں اسے کوئی ذمہ داری سونپنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فرڈیننڈ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ابو عبداللہ کو ہر برے سے برے کام پر آمادہ کر سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے پوچھا، غرناطہ کے لوگ اس پر خوش ہیں؟ ہاں، ان کی نگاہوں میں ابو عبداللہ کے دامن کی سیاہی دھل چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بے چین ہیں، لیکن وہ بھی کسی عملی مخالفت کے لیے تیار نہیں۔ کیا موسیٰ کے متعلق ان کی بے چینی دور ہو چکی ہے؟ ابو عبداللہ نے اس کے متعلق یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ اس کی قید سے فرار ہو گیا تھا۔ الزغل کے سامنے اس نے چند گواہ پیش کر دیے تھے، اور الزغل نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ فرار ہوتا تو یقیناً آپ کے پاس آتا، لیکن الزغل نے کہا، ابو موسیٰ بے حد غیور اور ابو عبداللہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ابو عبداللہ کی بدسلوکی کے بعد اس نے غرناطہ میں کسی کو منہ دکھانا گوارا نہ کیا ہو۔ شاید وہ مراکش چلا گیا ہو۔ قرطبہ سے اس کے خاندان کے بہت سے لوگ مراکش ہجرت کر چکے ہیں۔ میں اس کی تلاش کر رہا ہوں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو عبداللہ نے جھوٹ بولا ہے تو میں اسے نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھوں گا۔ بدر بن مغیرہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، منصور، تم غرناطہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منصور نے جواب دیا، لیکن میں تو حملے کی تیاری کر چکا ہوں اور سرحد پر سپاہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہاری جگہ میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کل ساری رات گھوڑے پر تھے، تمہارا فوراً غرناطہ پہنچنا ضروری ہے۔ الزغل کے پاس میرا خط لے جاؤ، اسے ہماری طرف سے غیر مبہم الفاظ میں کہہ دو کہ ہماری جنگ کسی سلطان، امیر یا بادشاہ کے لیے نہ تھی۔ ہماری قربانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم غرناطہ کو اپنا دفاعی مورچہ بنا کر اپنے منتشر شیرازی کو اکٹھا کریں اور باقی اندلس کے مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ ابو الحسن اور اس کے بعد ہم نے الزغل کو اپنا امیر اسی مقصد کے لیے تسلیم کیا تھا، لیکن ابو عبداللہ کو آزمایا جا چکا ہے۔ ایک چچا کی حیثیت میں الزغل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نالائق بھتیجے کی ہر خطا معاف کر دے، لیکن اسے یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قوم سے یہ کہے
کہ یہ ملت فروش توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو۔ ازغل سے کہو کہ اگر ابو عبداللہ خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو بھی وہ ایک بے جان لاشا ہے، اور وہ اس لاشے کو اس قوم کے کندھوں پر نہ لاد دے جو موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنا فرض پورا کرے اور اپنے بعد امیر کا انتخاب ان لوگوں پر چھوڑ دے جو غرناطہ کی آزادی اور مسلمانوں کی ناموس کے لیے اپنی جان پیش کر چکے ہیں۔ مجھے ابو عبداللہ سے پرخاش نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن قوم کی امانت اس شخص کے سپرد کرنے کے خلاف ہوں جو اسے ایک بار دھوکہ دے چکا ہے۔ اگر ابو عبداللہ نے سرحد سے چند حملہ آوروں کو نکال کر تبدیلی قلب کا ثبوت دیا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ صلہ یہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس کی تمام گزشتہ خطاؤں کی سزا نہ دی جائے، لیکن اسے لوشا کا حاکم اور غرناطہ کے تخت کا وارث تسلیم کر لینا ایک ایسا انعام ہے جس کا وہ کسی صورت مستحق نہیں۔ منصور نے کہا، میں جانتا ہوں کہ ازغل کیا جواب دے گا۔ وہ یہ کہے گا، اگر میں ابو عبداللہ کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ میری جدوجہد ذاتی اقتدار کے لیے تھی، اس کے علاوہ میں انتشار سے ڈرتا ہوں۔ ابو عبداللہ کے حامی غرناطہ میں خانہ جنگی شروع کروا دیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، ابو عبداللہ کے ساتھ اس سے زیادہ فیاضانہ برتاؤ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے غرناطہ کے بازاروں میں نہیں گھسیٹا گیا۔ ازغل سے کہو کہ وہ ایسے لوگوں کی رائے کو کوئی وقت نہ دے جن کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک آزمائے ہوئے غدار سے تعمیر ملت کا کام لینا چاہتے ہیں، اور اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی بگی میں جوت دیا جائے۔ اگر 50 سپاہی اپنے کندھوں پر 50 لاشیں اٹھا لیں تو وہ سپاہی نہیں بن جاتے۔ خانہ جنگی کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ نااہل آدمیوں کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ دیا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک ایسی رائے عامہ پیدا کی جائے کہ نااہل لوگ اقتدار کی کرسیوں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کریں۔ وہ قوم جو زندہ رہنا چاہتی ہو غداروں کی سرکوبی کرتی ہے، انہیں رشوتیں دے کر خوش نہیں کرتی۔ منصور نے کہا، آپ خط لکھیں، میں غرناطہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چند دن بعد منصور ازغل کی طرف سے بدر بن مغیرہ کا خط کا یہ جواب لایا، میرے عزیز، تمہارا خط مجھے اس وقت ملا جب ابو عبداللہ ہم پر آخری ضرب لگا چکا تھا۔ ابو عبداللہ نے لوشا دشمن کے حوالے کر دیا۔ فرڈیننڈ کے 8000 سپاہی اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن شاید قدرت سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ تمہارے سامنے اور قوم کے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ لوشا پر نصرانیوں کا قبضہ ہمارے سینے پر خنجر سے کم نہیں۔ شاید غرناطہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں شاید اتنی بڑی غلطی نہ کرتا۔ اور اب ایک دل شکستہ بوڑھا تمہاری اعانت کا محتاج ہے، اپنے لیے نہیں، غرناطہ کے لیے، غرناطہ کے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے نہیں، مسلمانوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اپنی اعانت کے لیے میں تمہیں ابھی غرناطہ نہیں بلاتا۔ تم غرناطہ کی آخری امید ہو، تم اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا آخری سہارا ہو، اور میں تمہیں شر سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقاب کی وادی ہمارا آخری حصار ہے۔ تم اگر سرحد پر اپنے حملے تیز کر دو تو دشمن کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول ہو جائے گی، اور میں لوشا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں فرڈیننڈ کے نزدیک عقاب کی وادی کی اہمیت غرناطہ سے کم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے تمہارے علاقے پر حملہ کرے، اس لیے اپنی تیاریوں کو تیز کر دو میرے بیٹے۔ ہماری کوتاہیوں سے بددل ہو کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھنا۔ اگر تم مایوس ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی امید کے چراغ طلوع سحر سے پہلے گل ہو جائیں گے۔ بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور ایک انتہائی مغموم فضا میں کچھ دیر ازغل کے مکتوب کی روشنی میں غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کے مستقبل پر تبصرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے اپنی جیب سے ایک خط اور نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ مجھے ابو عبداللہ کی بیوی نے دیا تھا، اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک آپ کے دل سے لوشا کے نکل جانے کا اضطراب دور نہ ہو جائے میں خط پیش نہ کروں۔ انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ اس غلط فہمی میں آ کر کہ میں نے اپنے شوہر کی وکالت کی ہوگی، اس خط کو پڑھنے سے پہلے نہ پھاڑ ڈالیں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کے ہاتھ سے خط لے کر بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے قابل فخر بھائی، میں نے چچا کی اجازت سے آپ کا مکتوب پڑھ لیا تھا، اور چچا آپ کے مکتوب کا جواب بھی دکھا چکے ہیں۔ انہوں نے سارا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قومی گناہ میں زیادہ حصہ میرا ہے۔ اگر میں چچا کو یہ یقین نہ دلاتی
کہ میرا شوہر خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس پر اعتماد کرنے سے قبل اسے اچھی طرح آزما کر دیکھتے۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کی سفارش کی اور میں نے ان کی تائید کی، اور اب آپ کی خدمت میں یہ مکتوب اس لیے لکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کو چچا کی نیت پر شبہ نہ ہو جائے۔ میں انڈلس میں آپ کی ان لاکھوں بہنوں میں سے ایک ہوں جن کے ناموس کی حفاظت کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے الحمرا کی چار دیواری کی نسبت آپ کی تلوار پر زیادہ بھروسہ ہے۔ کیا آپ کی ایک بہن ندامت کے آنسو بہانے کے بعد آپ سے یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ آپ اس کی پہلی اور آخری غلطی معاف کر دیں؟ اور خدا شاہد ہے کہ جب آپ کو بھائی کہتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ خون کے رشتے سے مضبوط ہے۔ آپ کی بہن عائشہ۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبداللہ کی بیوی ابھی تک غرناطہ میں ہے؟ ہاں، ابو عبداللہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ جب تک جنگ کا خطرہ باقی ہے میری بہو کو الحمرا سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لوشا میں عیسائیوں کی 15,000 فوج جمع ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ نے غرناطہ کے مختلف شہروں میں اپنے جاسوس بھیج دیے اور فرڈیننڈ کی عطا کردہ دولت سے منافقین کے ضمیر خریدنے کی مہم شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی توقعات فرڈیننڈ کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے اب زیادہ پر امید ہو گئے، اور ابو عبداللہ کی قوت میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ اس کے علاوہ عافیت پسندوں کی وہ جماعت جو ہر قیمت پر امن چاہتی تھی، عوام میں یہ تبلیغ کرنے لگی کہ اگر غرناطہ کے مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی تو اس کی سزا وہ انڈلس کے باقی مسلمانوں کو دیتے رہیں گے۔ انڈلس عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ وطن ہے، اور عیسائی چونکہ قوت اور تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے ہمیں ان کی سرپرستی تسلیم کر لینی چاہیے۔ وہ یقیناً اپنے ہم وطنوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا وہم ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی حکومت تسلیم کر لی تو انہیں نگل لیا جائے گا۔ اگر مسلمانوں کے دل میں ایمان ہے تو اسے کسی سے خطرہ نہیں۔ ابو عبداللہ کے متعلق یہ لوگ عوام کو یہ سمجھاتے تھے کہ وہ فرڈیننڈ کے ساتھ مصلحت کر کے انڈلس کے باقی مسلمانوں کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ فرڈیننڈ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور ابو عبداللہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا تو کل وہ ایک فاتح کی حیثیت سے ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ عیسائیوں کی فوج کے ساتھ ابو داؤد بھی لوشا پہنچ چکا تھا۔ اس نے چند دن حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد فرڈیننڈ کو لکھا کہ اب غرناطہ پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا موقع ہے۔ فرڈیننڈ نے بذات خود لوشا پہنچ کر فوج کی قیادت سنبھال لی اور اچانک البیریا اور مسینل کے قلعے فتح کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا۔ ازغل اپنی 1/3 فوج غرناطہ میں چھوڑ کر صخرہ کی طرف بڑھا اور شہر سے چند میل دور پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دن فریقین میں معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے اور ازغل دشمن کے عقب سے معمولی حملوں پر اکتفا کرتا رہا۔ شمال مشرق میں بدر بن مغیرہ نے اچانک ایک وسیع پیش قدمی شروع کر دی۔ فرڈیننڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ ہی فرڈیننڈ کو اطلاع ملی کہ شاہ فرانس نے زبردست لشکر کے ساتھ پیرسینیز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ فرڈیننڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور 10,000 فوج کو شمال کی طرف پیش قدمی کرنے والے مجاہدین کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ لوشا، البیریا اور مسینل کی حفاظت کے لیے جس قدر فوج کی ضرورت تھی وہ اس نے ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دی اور خود شاہ فرانس کے حملے کے خطرے کی روک تھام کے لیے واپس چلا گیا۔ شاہ فرانس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے فرڈیننڈ نے پادریوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ غرناطہ اور ہسپانیہ کی جنگ ہلال و سلیب کی جنگ ہے، اور اس نازک موقع پر سلیب کے 2 علمبرداروں کی لڑائی سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ قسطلہ اور فرانس کے بشپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر 2 بادشاہوں کو مصافحہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے 2000 سوار اور 20 بحری جہاز فرڈیننڈ کے سپرد کر دیے۔ فرڈیننڈ کو مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ مالقا پر قبضہ نہیں کر لیتا غرناطہ کی قوت نہیں ٹوٹے گی۔ مالقا غرناطہ کی اہم ترین بندرگاہ تھی، اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ غرناطہ کے تمام ساحلی علاقوں پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں المیریا کی بندرگاہ کے سوا وہ اندلس اور مراکش کے درمیان تمام راستے کاٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کی اس امید کو خاک میں ملا سکتا تھا کہ اسلامی دنیا ان کی پشت پر ہے۔ اسے یقین تھا مالقا چھن جانے کے بعد غرناطہ کے مسلمان یہ محسوس کریں گے کہ وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ مالقا سے وہ سیرا نویدا کے سرکش قبائل کی سرکوبی کر سکتا تھا۔ فرانس سے 20 جہاز مل جانے کے باعث اس کا بحری بیڑا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کو لکھا، میری فوج اچانک مالقا پر حملہ کرے گی، اور مالقا کی اہمیت کے پیش نظر
الزغل فوراً غرناطہ چھوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تم کسی مزاحمت کے بغیر غرناطہ پر قبضہ کر سکو گے۔ چند دن کے بعد فرڈیننڈ کا بحری بیڑا مالقا کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور وہ خود بھی فوج کے ساتھ جنوب مغرب سے ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مالقا کا رخ کر رہا تھا۔ مالقا پر بحری حملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ نصرانی فوج نے معمولی مزاحمت کے بغیر ساحل پر اتر کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ الزغل کی ساری توجہ لوشا کی طرف تھی۔ اسے اچانک مالقا کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے غرناطہ کو مٹھی بھر سپاہیوں کی حفاظت میں چھوڑ کر مالقا کا رخ کیا، لیکن وہ ابھی مالقا سے ایک منزل دور ہی تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ ابو عبداللہ 8000 فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر رہا ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں اپنی فوج کا بیشتر حصہ مالقا کی طرف روانہ کر کے غرناطہ لوٹ آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے غداروں کی جماعت ابو عبداللہ کے لیے شہر کے دروازے کھول چکی تھی اور الحمرا پر ابو عبداللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ الزغل نے شکستہ دل ہو کر پھر مالقا کا رخ کیا، لیکن دغاباز بھتیجے نے اس کی فوج کی معمولی تعداد سے باخبر ہوتے ہی اس پر عقب سے حملہ کیا۔ الزغل کے سپاہی بہادری سے لڑے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں فقط نصرانیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی تلواروں کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہیں تو وہ دیر تک ثابت قدم نہ رہ سکے۔ الزغل نے شکست کھا کر الب کسرا کے علاقے میں پناہ لی۔ اگلے دن اسے خبر ملی کہ مالقا کے راستے میں اس کی باقی فوج فرڈیننڈ کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور مالقا اور اس کے درمیان خشکی اور سمندر کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ الب کسرا کے جنگجو قبائل کی ایک مختصر سی فوج منظم کرنے کے بعد الزغل نے بسط کو اپنا مستقر بنا لیا۔ مالقا میں الزیغری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ایک ماہ تک رسد اور کمک نہ ملنے کے باعث لوگ بے بس ہو گئے۔ الزغل نے چند بار پہاڑوں سے نکل کر مالقا کی طرف پیش قدمی کی، لیکن میدان میں فرڈیننڈ کے لشکر جرار کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ نے بھی اپنے حملوں کا رخ شمال مشرق کے بجائے جنوب مشرق کی طرف پھیر دیا، لیکن فرڈیننڈ کی ٹڈی دل فوج کو معمولی نقصانات بدحواس نہ کر سکے اور فرڈیننڈ نے اپنے گزشتہ تلخ تجربات کے پیش نظر اپنی فوج کو آگے بڑھ کر اس کے حملوں کا جواب دینے کی اجازت نہ دی۔ اہل مالقا کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے، لیکن الزیغری نے ہمت نہ ہاری۔ صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا: دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اس کی تقریریں ان کی روح تازہ کر دیتی، لیکن جب مالقا کے ہر افق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ چند غداروں نے فرڈیننڈ کے ساتھ ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دیے اور الزیغری کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ فرڈیننڈ کے حکم سے الزیغری کو بدترین اذیتیں دے کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مالقا نے وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فرڈیننڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشے کے بعد شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر مالقا میں قیامت برپا کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازاروں میں لایا گیا، انہیں سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا گیا۔ بنو کے شمشیر یہ سمجھایا گیا کہ فاتح کے ہر حکم کی تعمیل مفتو پر فرض ہے۔ جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلانے کی سزا دی گئی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزیغری سے غداری کر کے دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھولے تھے فرڈیننڈ کے پاس شکایت لے کر گئے تو اس نے جواب دیا: مالقا انلس کا دروازہ ہے، میں اسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے لیے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر کو چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی مراکش جانا چاہے تو میرے جہاز موجود ہیں۔ مالقا چھن جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، اور جنوب میں مالقا کے آس پاس ساحلی علاقوں کے شہر بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المریا تک تھی۔ مالقا کی بندرگاہ چھن جانے کے بعد المریا کی بندرگاہ مسلمانوں کے لیے شہرہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤز اور بیغا الزغل کے قبضے میں تھے۔ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصر سی سلطنت کافی خوشحال تھی۔ الب کسرا کی وادیاں کوہ سیرہ نویدہ کی برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سیراب ہوتی تھیں۔ اس علاقے میں میوہ جات کی پیداوار سارے انلس سے زیادہ تھی، اور باقی علاقوں میں جو زیادہ تر پہاڑی تھے لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے، اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے۔ فرڈیننڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیغا پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا، لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کے چاروں طرف سے جنگ شروع کر دی۔
بیغہ کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے سپرد کر کے 2000 جانبازوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا بیغہ پہنچا، اور پہلے شپکون میں اس نے فرڈیننڈ کے 5000 سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا۔ ازغل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فرڈیننڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالقا واپس چلا آیا۔ مالقا میں 1 سال کی تیاری کے بعد فرڈیننڈ نے پھر بیغہ پر چڑھائی کی، لیکن اس دفعہ اس نے شہر پر حملہ کرنے کے بجائے ارد گرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی، کسانوں سے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بیغہ کے ہر راستے پر مورچے بنا دیے۔ بدر بن مغیرہ کے جانبازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فرڈیننڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے، لیکن وہ اہل بیغہ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیغہ نے سخت قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ فرڈیننڈ نے بیغہ کو اپنا مستقر بنا کر الب کسرا کے تمام قلعے ایک ایک کر کے ازغل سے چھین لیے۔ بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، منصور، تم ابھی تک گئے نہیں؟ منصور نے جواب دیا، میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے۔ ازغل خود یہاں آ گیا ہے؟ ہاں، میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھا آیا ہوں۔ ان کے ساتھ ابو محسن ہے اور وہ اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔ انہوں نے شکایت تو نہیں کی؟ وہ اس بات پر پریشان تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی کہ یہ ایک عام حکم ہے، اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے؟ ہاں، میں نے خط پیش بھی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کی صورت میں میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے؟ وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہیں کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بدر نے کہا، میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا، بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو۔ اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور اس پہاڑی علاقے کے ایک کشادہ کمرے میں گئے تو ازغل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہیں کر سکا۔ آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بزدلی کی، لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی تھی جبکہ میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کا بند کام نہیں دیتا۔ میرے اندازے غلط تھے اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا۔ تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے فرڈیننڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قانع ہو چکا ہے، اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ فرڈیننڈ کی غلامی قبول کر کے رہے سہے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں، دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مر کے بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندلس اور غرناطہ کے مفتوح علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی، لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے کسی بہتر انسان کو بھیج دے۔ بہرحال اپنے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا
کہ میں اگر اس انتشار کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے، تو ان کے پاس بھی میری طرح ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہہ کر ازغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ازغل نے کہا، لیکن کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے اور آپ کے جابازوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ آپ غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاریوں کا موقع دینے کے لیے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دور رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے میں… ازغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بدر نے کہا، ہاں کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ازغل نے جھجکتے ہوئے کہا، میں فرڈیننڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے میدان میں گھسیٹا تھا۔ اب اگر وہ آپ کے اس علاقے کی آزادی تسلیم کر لے تو آپ غرناطہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ بدر نے پوچھا، آپ نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ تو آپ ہمارے پاس فرڈیننڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ خدا کے لیے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاریوں کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کے پاس فرڈیننڈ کا خط لے کر آیا ہوں۔ ازغل نے یہ کہتے ہوئے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کیا۔ بدر بن مغیرہ نے کاغذ بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے گھٹی ہوئی آواز میں فرڈیننڈ کا مکتوب پڑھنا شروع کیا۔ سلطان ازغل کی سفارش پر ہم منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایک طویل جنگ کے بعد ہم اندلس کے عوام کی فلاح کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح اور امن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر دشمن ہماری طرف سے ایک فیاضانہ پیشکش کے بعد قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دے گا۔ سمجھوتے کے لیے ہماری پیشکش یہ ہے: نمبر 1، کوہ تدمیر اور جبل الشلیر کے درمیان جو علاقہ جسے عقاب کی وادی کے نام سے پکارا جاتا ہے آزاد اور خود مختار ہوگا، اور اس علاقے کے باشندوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ منصور بن احمد یا جسے وہ چاہیں اپنا حکمران بنا لیں۔ نمبر 2، بیرونی حملے کی مدافعت کے لیے ہم اس علاقے کے حکمران کی مدد کریں گے۔ اس انتہائی فیاضانہ پیشکش کے بعد ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہماری شمالی اور مشرقی سرحدوں کے وہ علاقے جن پر اب تک منصور بن احمد کا قبضہ ہے ہمیں واپس کر دی جائیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ منصور بن احمد یا اس کے جانشین ہماری سلطنت کی سرحدوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ غرناطہ اور اندلس کی سلطنتوں کے معاملات میں جن کے حکمران اب ہمارے حلیف بن چکے ہیں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہمارے خلاف کسی باغی کو مدد نہیں دیں گے، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان۔ فرڈیننڈ کا مکتوب ختم ہونے کے بعد بشیر نے بدر کی طرف دیکھا اور باقی تمام نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، منصور، تم اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو؟ منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور پھر بدر کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمانان اندلس کی امیدوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں، تو میرا جواب نفی میں ہے۔ بدر نے کہا، اور بشیر تم؟ بشیر نے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ میری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو بھی اسے چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لینا گوارا نہیں کروں گا۔ بدر بن مغیرہ نے ازغل کی طرف دیکھا اور کہا، فرڈیننڈ کو یقین ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہم پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہمارا گھلا گھوٹنے سے پہلے وہ ہمیں سلانا ضروری سمجھتا ہے، اور ہمیں لوریاں دینے کے لیے اس نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جس نے غرناطہ کو جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے جگایا تھا۔ اس کی فیاضانہ پیشکش ایک خواب آور دوا ہے، اور اس دوا کو ہمارے حلق میں اتارنے کے لیے اس نے اس شخص کا ہاتھ منتخب کیا ہے جو کل تک غرناطہ کا بازو شمشیر تھا۔ آج غرناطہ کی آخری امید ہمیں مایوسی کے گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے محسن اور ہمارے رہنما کی نگاہ میں ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں، اس لیے آپ ہمیں یہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ذلیل رہ کر بھی زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان ازغل، آپ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مسالت کر کے ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دشمن ہم پر آخری ضرب لگانے کے لیے خود تیاری کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ عمل کی دنیا میں طاقتور اور کمزوروں کے معاہدے کی کوئی معنی نہیں۔
ایسے معاہدے کمزور کو پابند سلاسل بنا دیتے ہیں اور طاقتور کو اپنی تلوار تیز کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو دشمن کی بری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم کمزور ہیں تو دشمن کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہماری بقا کے لیے کافی نہیں۔ ہماری عزت، ہماری آزادی اور ہماری بقا کی ضامن فقط ہماری تلوار ہے، اور ہماری تلوار ہماری فتح یا موت سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی۔ کیا ہم اس دشمن کا اعتبار کر لیں جس نے مالقہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ساحل کا علاقہ خالی کر دیں؟ کہ آپ ہمیں اس شخص کی تحریر پر اعتبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ ہماری قوم کے بچوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب مالقہ کی گلیوں میں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہو رہی تھی تو وہ فیاض اور رحمدل حکمران کہاں سو رہا تھا؟ اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کیجیے۔ آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہماری قربانیاں بے مقصد ثابت ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی بذات خود ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ بند نہیں ہوا۔ بدر بن مغیرہ جوش کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی قوم کی رگوں کا خون بہنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اس صورت میں خشک ہوتا ہے جب وہ ذلت کی زندگی قبول کر لیتی ہیں۔ فرڈیننڈ سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں۔ اب تک فرڈیننڈ کی فتوحات کے سلام نے فقط ریت کے بند توڑے ہیں، لیکن اس وادی کا رخ کرنے کے بعد اسے چٹانوں سے واسطہ پڑے گا جو گزشتہ صدیوں میں کئی طوفانوں کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہمدردی کا جذبہ یہاں کھینچ لایا ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں جس میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ پاؤں ان کانٹوں کے عادی ہو چکے ہیں، یہ جسم پھولوں کی سیج سے آشنا نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری قربانیاں رائگاں گئیں تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الحمرا کے سنگ مرمر کے مکانوں میں اور مخملی بستروں پر سونے کا عادی تھا، اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری قربانیاں رائگاں گئیں تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الحمرا میں سنگ مرمر کے مکانوں میں اور مخملی بستروں پر سونے کا عادی تھا، بڑھاپے کے ایام میں ہمارے ساتھ جنگ کی صحبتیں جھیلتا رہا۔ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا تخت اور آپ کو اندلس کی سلطنت مبارک ہو۔ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم نے تلواروں کی سائے میں آنکھ کھولی ہے اور تیروں کی بارش میں سو جائیں گے۔ وہ آنسو جنہیں الزغل روکنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار ابل پڑے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، بدر، 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 اپنے گرے ہوئے رفیق کو غیر ضروری ٹھوکریں نہ لگاؤ، تم مجھے اس شرم و خجالت کی زمین میں دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ میں افریقہ جا رہا ہوں، آپ کو مجھ جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں، اور باقی قوم عبداللہ پر قناعت کر چکی ہے۔ اندلس میں اگر مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے تو اس کے امین آپ ہیں۔ اندلس کے وہ لوگ جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے پاس کچھ سونا اور جواہرات ہیں، میں قوم کی امانت آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے آنسوں سے غلط فہمی نہ ہو، یہ ندامت کے آنسو تھے، اور ابو محسن تمہارا مقام بھی یہ وادی ہے۔ الزغل یہاں تک کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، کل تک آرام کر لیجئے۔ نہیں، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ شام کے وقت بدر اور اس کے چند ساتھی ایک ندی کے پل پر الزغل کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔